بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا درس ہے سورۃ الشمس آیت نمبر 11 تا 15۔ آیت نمبر 1 تا 10 پہلے گزر چکا ہے، اس کے درس کی ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے۔ آج ہم ترجمہ کریں گے آیت نمبر 11 سے۔ تو سب سے پہلے اس کے لفظی ترجمہ سیکھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے جی اسکرین کی طرف۔ سب سے پہلے ہے کذبت سمود۔ کذبت کے معنی ہوتے ہیں جھٹلایا۔ سمود، یہ قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اس قوم سمود کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کریں گے جھٹلایا قوم سمود نے۔ بتغواہا، یہ با یہاں پر عربی میں با سببیہ کہلاتا ہے، باوجہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی اس وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ تغواہا، تغوا کہتے ہیں سرکشی کو، انہوں نے باوجہ اپنی سرکشی کی، سرکشی یعنی بغاوت، نافرمانی۔ اذ انبعثا، اذ کا معنی ہوتا ہے جب، انبعثا کا مطلب اٹھا، اذ انبعثا جب اٹھا۔ اشقاہا، اشقا یہ تفضیل کا صیغہ ہے، اشقا بہت بڑا بدبخت۔ شقی کہتے ہیں، یہ سعید کے مقابلے میں آتا ہے، شقی بدبخت کو کہتے ہیں، سعید خوش نصیب کو، خوش بخت کو کہتے ہیں، اور شقی بدبخت کو۔ اشقا بہت بڑا بدبخت، ہاں اس قوم کا، یعنی اس قوم کا ایک بہت بڑا بدبخت آدمی اٹھا۔ فقال لہم، فقال کا مطلب پس کہا، لہم ان سے، سو کہا ان سے، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ وسقیاہا، اور اس کا پانی پلانا ہے، یعنی ایک دن اس کا یہ مقرر ہے۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا۔ کذبو، انہوں نے یعنی ان کی قوم نے جھٹلا دیا، اس بات کو، یعنی اس اونٹنی کے پانی پینے کے عمل کو۔ فعقروہا، فعقرو کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے پاؤں کاٹ دیا اس اونٹنی کے، یعنی فعقروہا، سو اس کے پاؤں کاٹے۔ فدمدما، سو تباہی نازل کی، یا ہلاکت نازل کی اللہ تعالیٰ نے، علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے ان پر عذاب بھیجا۔ بذنبہم، با یہاں بھی سببیہ ہے، بسبب، باوجہ، ذنبہم ان کے گناہ کی، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا۔ فسواہا، اسے برابر کر دیا، ان کو یعنی اس قوم کو برابر کر دیا بالکل زمین کے ساتھ۔ ولا، اور نہیں، یخاف، ڈرتا ہے، عقباہا، اپنے انجام سے، یعنی وہ جنہوں نے یہ کام کیا وہ اپنے انجام سے نہیں ڈرے، مطلب یہ ہے۔ یہ تھا جس کے لفظی معنی۔ اب آتے ہیں جس کے یہ سلیس ترجمہ دیکھیے۔ کذبت سمود بتغواہا، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، یعنی قوم سمود نے اپنی سرکشی، بغاوت، نافرمانی کی بنا پر جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی، بدبخت آدمی بپھر کر اٹھا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے رسول نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا۔ یہ سلیس ترجمہ ہے اس کا، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ وسقیاہا، اور اس کا جو دن مقرر کر دیا پانی پینے کا، اس میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کرنا، یہ ان کو خبردار کر دیا حضرت صالح علیہ السلام نے۔ فکذبوہ، مگر انہوں نے اس کی اس بات کو جھوٹا قرار دیا، جھٹلا دیا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا۔ فعقروہا، اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کو
مار ڈالا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، سو ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت نازل کی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا۔ فسواہا کا مطلب پیوند خاک کر دیا، یعنی بالکل برابر کر دیا زمین کے ساتھ کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، تو برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں، کسی کو ان کے اس برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں۔ تو یہ ہے جی اس کا سلیس ترجمہ، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، سلیس ترجمہ۔ اب مختصر بات یہ ہے، قوم صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس قوم سمود جسے کہتے ہیں، انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ جی ہم آپ کی بات اس وقت مانیں گے جب آپ ہمیں اس سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلوا کے دکھائیں گے، آپ اپنے رب سے کہیں کہ یہاں سے اونٹنی نکلے اور 10 ماہ کی گابن بھی ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں سے، پہاڑ میں سے گابن اونٹنی نکال دی، اور اس اونٹنی سے صحیح سلامت اس کا بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ تو وہ ایک اللہ کی نشانی تھی۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ان کے جو پانی پینے کی جگہ تھی وہ ایک دن پورا پانی پی جاتی تھی، تو اس لیے اس کا پانی کا ایک دن مقرر کیا، ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور اس سے اگلے دن دوسرے سارے جانور پانی پیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس باری کو مقرر کیا ہوا تھا، خود اس باری کو خود مقرر کیا، لہٰذا اس کے بعد اب انہوں نے جو نافرمانی کی، اس نافرمانی یہ کی کہ انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا۔ اور مارا کس نے؟ انہی کی قوم کا ایک بندہ تھا، سراقہ نام تھا، اور اس کو ایک قوم کے لوگوں نے تیار کیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قوم کا سب سے بڑا بدبخت آدمی ہے، اشقاہا کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو منع بھی کیا لیکن وہ باز نہیں آئے، اور اس نے اس اونٹنی کو مار دیا، اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، اور ایسا عذاب نازل کیا کہ فسواہا، ان کو زمین بوس کر دیا، برابر کر دیا، اور اتنا بڑا عذاب آیا۔ ولا یخاف عقبا، اس کی کسی کو برے نتیجے کا خوف تک بھی نہیں تھا۔ تو جو برے کام کریں گے اس کا برا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی اور اللہ نے اپنے احکامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔